بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد غیاث الدین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل قربانی کا موسم ہے، اس لیے قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق ہمیں علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق یہ مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس امید سے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قربانی کے فضائل و مسائل۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الآیہ، سورۃ الحج آیت نمبر 34، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بٹھے۔ ایک دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ محترم سامعین و ناظرین، قربانی کے فضائل سے متعلق قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں، اسی طرح ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ویڈیو کہیں بڑھ نہ جائے، اس کا دورانیہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، اسی پیش نظر ان 2 آیات اور 2 احادیث پر اکتفا کیا گیا۔ تو آگے چلتے ہیں قربانی کے مسائل کی طرف۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم اور صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد، مقیم اور صاحب نصاب اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے، یا قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد رقم یا سامان تجارت یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان، یہ ہے قربانی کا نصاب۔ جس طرح صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، بعینہ ہی قربانی کا بھی وہی نصاب ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ تاہم زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کافی فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان کی مالیت کا اعتبار نہیں ہوتا، قربانی اور صدقہ فطر میں ضرورت سے زائد سامان کی مالیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہو کہ وہ سال بھر میں 1 بار استعمال ہوتا ہے یا استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ایسے سامان کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ صدقہ فطر اور قربانی میں قربانی کے جانور،
یاد رکھیں قربانی کے جانور منصوص ہیں۔ منصوص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قرآن و سنت میں ذکر ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی طرف سے متعین کردہ ہیں، لہٰذا کسی انسان کے لیے کہ بس میں یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان میں اضافہ کر دے، اور نہیں کوئی انسان اپنی طرف سے ان میں کمی کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ تو قربانی کے جانور بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، گائے، بیل، بھینس، اونٹنی، اونٹ، یہ ہیں قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں: بھیڑ، مینڈا، بکرا، بکری، دمبا، یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ 1 سال سے کم اگر ہوں ان کی قربانی درست نہیں۔ تاہم بھیڑ، مینڈا اور دمبا یہ اگر 6 ماہ کے ہوں لیکن لگتے 1 سال کے ہوں، جسامت کے اعتبار سے 1 سال کے لگتے ہوں، اگرچہ عمر ان کی 6 ماہ ہو بھیڑ، مینڈا اور دمبے کی، تب بھی ان کی قربانی درست ہے۔ البتہ اس مسئلے میں بکرا اور بکری داخل نہیں ہیں، ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ آگے ہے گائے، بھینس، اس میں بیل بھی داخل ہیں، یہ 2 سال کے ہونے چاہیے۔ آگے ہے اونٹ اور اونٹنی، 5 سال کے ہونے چاہیے۔ جانوروں میں قربانی سے مانع عیوب، یعنی وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی؟ آنکھ: جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی یعنی بینائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اندھا ہو یا کانا ہو یا آنکھ کی بینائی کم ہو، کتنا کم ہو؟ 1/3 یا اس سے زیادہ کم ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اب 1/3 روشنی یعنی بینائی کا تعین ہم چارے کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں۔ چارہ جانور کے قریب کریں، پھر تھوڑا دور، پھر تھوڑا دور، پھر تھوڑا دور، تو اس طرح 1/3 روشنی کا تعین ہو سکتا ہے۔ تو اگر 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی کم ہو، روشنی چلی گئی ہو، بینائی چلی گئی ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے، البتہ اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تھن: اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کا 1 تھن خشک ہو گیا ہو یا کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بھیڑ، بکری اور دمبی کے 2 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے اگر 1 تھن خشک ہو گیا ہو یا کٹا ہوا ہو تو بھی قربانی درست نہیں۔ اگر گائے، بھینس، اونٹنی کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر 1 تھن گائے کا، بھینس کا، اونٹنی کا خشک ہو گیا ہو یا کٹا ہوا ہو تو قربانی درست ہے۔ جلد کی بیماری: اگر جلد کی بیماری کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو قربانی درست نہیں ورنہ درست ہے۔ حاملہ جانور: حاملہ جانور کی قربانی درست ہے، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ خصی جانور: خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ دانت: جس جانور کی عمر پورا ہونے کے باوجود دانت نہ ہو یا تھے دانت لیکن گر گئے ہوں اور وہ چارہ کھا سکتا ہو تو دونوں صورتوں میں اس کی قربانی درست ہے۔ عمر پورا ہے، دانت ابھی نہیں نکلے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی اس کی درست ہوگی، یا دانت اس کے تھے لیکن وہ گر گئے اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی درست ہوگی، لیکن اگر وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم: جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہ ہو یا دم تھی لیکن 1/3 یا 1/3 سے زیادہ حصہ دم کا کٹ گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایک قول کے مطابق اگر نصف کٹ گئی ہو دم اس کی قربانی درست نہیں ورنہ درست ہے۔ تو اس میں 2 قول ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق 1/3 یا 1/3 سے زیادہ حصہ اگر کٹ گیا ہو دم کا تو قربانی درست نہیں ہوگی، اور دوسرا قول ہے کہ اگر
نصف سے تھوڑا کم کٹ گیا ہو تو قربانی درست ہوگی، نصف یا نصف سے زیادہ اگر دم کا حصہ کٹ گیا ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر صحیح سالم جانور ہو تو معیوب جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو بامر مجبوری قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز صحیح سالم اور تندرست جانور اگر موجود ہے تو معیوب جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سینگ، جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہ ہو یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ سینگ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے، وہ سینگ بیچ میں سے یا اوپر سے تھوڑا حصہ یا وہ آدھا حصہ وہ سینگ ٹوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح سینگ کے اوپر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خول ہوتا ہے، وہ خول بھی اگر اترا ہوا ہو تو قربانی درست ہوگی، لیکن اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ کان، جس جانور کے پیدائشی سے دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو یا کان تو تھا لیکن 1/3 کے برابر حصہ کٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان پھٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ بہتر نہیں۔ لنگڑا، جو جانور صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھا پاؤں پر سہارا نہ لے سکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں، لیکن اگر لنگڑا ہونے کے باوجود چوتھے پاؤں پر سہارا لے سکتا ہو، یعنی اس پر وزن ڈال کر چل سکتا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ عضو تناسل، جانور کا عضو تناسل کھانا جائز نہیں، یعنی کپورے کھانا جائز نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب قربانی سے متعلق چند ایک ضروری مسائل ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے، شہروں میں عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے تو جائز نہیں۔ یہ یاد رکھیں، شہروں میں اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی انسان قربانی کرے گا تو یاد رکھیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوسری قربانی لازم ہوگی اس کے اوپر۔ ایک اور مسئلہ ہے جو پوچھا جاتا ہے کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام، تو یاد رکھیں عورت کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور مسئلہ جو خصوصاً قربانی کے موسم میں زیادہ چھیڑا جاتا ہے وہ یہ کہ قربانی کی رقم صدقہ کر دینے سے یا کسی دوسرے رفاہی کاموں میں لگانے سے قربانی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں ایسا کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کی رقم رفاہی کاموں میں لگانے سے یا قربانی کی رقم صدقہ کر دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور اہم مسئلہ وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ حضرات جو اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کی صورت میں اگر کوئی ایسا آدمی شرکاء میں سے ہو جس کی آمدنی حلال نہ ہو، حرام ہو، تو حرام آمدنی والے کو جان بوجھ کر قربانی میں شریک کرنا، اجتماعی قربانی میں شریک کرنے سے جو دوسرے شرکاء ہیں ان کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے جان بوجھ کر حرام آمدنی والے کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ قربانی سے متعلق چند اہم مسائل تھے، اور قربانی سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، سب کو یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو قربانی سے متعلق تو کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، بندہ حاضر ہے ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔